बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुश आमदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग, वो भी आड़ी, सीधी नहीं। ये देखें, ये कमीज़ का ये बैक और बाजू का कपड़ा है, ये है सीधा और ये है इसका बॉर्डर, और इसकी ये बूटी भी जोन सी है ना, वो नीचे से ही ऊपर जा रही है। इसको हम इस तरह कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बूटी हो जाएगी आडी, इसलिए कमीज़ को हमने इसी तरह ही कटिंग करना है। और इस तरह के कपड़े में ये देखें, ये लचक देख रहे हैं, ये लचक, और इस तरह तो लचक बिल्कुल नहीं है। पहनने में जो अक्सर इसी चीज़ में मसला आता है, जब नाप अगर पूरे नाप की तैयार करें तो वो जोन सी है खड़े होके तो फिर भी बेहतर आएगी, लेकिन जब चलें या बैठना हो तो वो कमीज़ बहुत तंग हो जाएगी। इसको कितना ज़्यादा रखना है वो भी साथ साथ बताएंगे। कमीज़ का नाप इसलिए कटिंग दोबारा भी बताते हैं क्योंकि अक्सर व्यूवर्स बार बार कहते हैं कि भी कमीज़ की कटिंग फिर बताएं, क्योंकि हालांकि काफ़ी मरतबा पहले भी बताई होती है, तो लेकिन फिर भी बताएंगे। जितनी फरमाइश उतनी मरतबा हम आपको बताएंगे किस तरह कटिंग होती है, और वो भी आसान तरीके से मैं बताऊँगा। सीधी मिनटों में कटिंग होगी। कमीज़ का हमने नाप लिखा है मुकम्मल, लंबाई, तीरा, बाजू, चेस्ट, कमर, हिप और घेरा। लंबाई जितनी भी सबकी अपने आप नाप होता है। वैसे जो मैं कमीज़ कटिंग कर रहा हूँ ये तकरीबन लार्ज साइज़ की है। ये 42.5 लंबाई है, 15 इसका तीरा है, बाजू 23 है। बाजू का आर्म होल जोन सा है ना, वो हम गुलाई में नहीं नापते। बाजू का जोन सा ये हिस्सा होता है ना, यहाँ से हम नापते हैं, ये गुलाई में नहीं नापते। यहाँ से अगर कटिंग करेंगे ना तो यहाँ की गुलाई खुद ब खुद बराबर आएगी। ये इसके टिच बटन है, 4.25 इसका रखना है। 4/3 यानी कि 3/4 है, 5 से 2 सूत्र कम। और चेस्ट है 21, कमर 19, हिप है तकरीबन 22 और घेरा रखना है 23.5। और ऊपर से ये जोन से मैं अक्सर चाक का निशान सिर्फ ऊपर से, जैसे शोल्डर के ऊपर से निशान लगाते हैं। पहले चेस्ट का लगाते हैं, फिर कमर का, फिर हिप का जो निशान लगाना है वो 23 इंच ऊपर से। नीचे से चाक यानी कि लंबाई के हिसाब से होते हैं। लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो चाक बड़े होंगे, लंबाई कम होगी तो चाक छोटे होंगे। इस तरीके से ये मैं कटिंग करता हूँ और उम्मीद है कि ये कटिंग भी आपको पसंद आएगी। ये कमीज़ की लेंथ देखेंगे कि कितनी है। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच ज़्यादा आ रही है, तो फिर इस आजकल लंबी भी चलती हैं तो कुछ यानी कि ये कमीज़ की लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा ही रख लेंगे क्योंकि बॉर्डर को काट के हमने नहीं लगाना। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके कपड़े में कान भी आ जाती है, जैसे फूलों में भी आपस में फ़र्क आ रहा है। इसको अच्छी तरह बिछा लिया है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बाहर, वो ये देखें, एक नुक्कड़ ज़्यादा बाहर भी निकली है, वो भी हमने आसानी से जिस तरह बैठी है उसको बिठाया है। बिल्कुल गला बिल्कुल दरमियान में किया है और बॉर्डर भी बिल्कुल बराबर का रखते हुए हमने इसको डबल बिछा लिया है ये फ्रंट को। और यहाँ से हम अब शोल्डर का ऊपर निशान लगाएंगे, पहले सीधा स्केयर की मदद से। अब इंची टेप की मदद से हमने निशान लगाना है। शोल्डर जो है वो यानी 15 था तो दबा आधा इंच डाल के 7.5 बनता है, तो हमने 8 इंच का ये ऊपर वाला भी निशान लगाया और फिर 8 इंच का एक और 8 इंच ऊपर से छोड़ के एक और निशान लगाया, और फिर आधी से 1.25 इंच का एक और निशान बॉडी की तरफ एक और लगाया, और ऊपर शोल्डर की तरफ से 1 इंच नीचे और फिर 8 इंच ये जो निशान लगाया, और फिर 15 कमर का, और नीचे हिप का जो आएगा वो 23 इंच का निशान। इनको निशानों को हम ज़रा स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। कमर का भी लगाएंगे और ऊपर ये चेस्ट का भी लगा लेंगे निशान, ये वाला। ये तीनों निशान भी लग गए, और ये आर्म होल के भी हम निशान लगाएंगे। एक सीधा वाला,
اور پھر یہ کراس میں جو آدھی سے پونا انچ ہم نے اندر باڈی کی طرف نشان لگایا تھا جہاں سے ہم نے گلائی دینی ہے آرم ہول کی. یہاں پہ جو سی ہے نا گلائی اچھے طریقے سے دینی چاہیے. یہاں پہ گلائی اگر اچھی ہوگی تو پھر یعنی کہ بیک یعنی کہ پیچھے کی قمیض پیچھے کی طرف نہیں جائے گی. اور یہ ہم نے جب چیسٹ کا نشان لگانا تھا تو 21 تھا تو اس کا ہاف آئے گا 10.5 انچ. اس کا پورا 10.5 ہی کا نشان لگائیں گے جو ڈبل ہو کے 21 ہو جاتا ہے. اسی طرح کمر کا 19 تھا تو ہم نے 9.5 کا اور ہپ کا جو ہے وہ 11 انچ کا نشان لگایا ہے جو 22 ہے نیچے. اس نشانوں کو آپس میں ملائیں گے ہلکی سی لائٹ سی گلائی میں ہلکی سی معمولی سی, اور نیچے بھی ہپ کی طرف بھی ہلکا سا اس کو اسکیل کو چینج کریں گے اور بالکل لائٹ سی معمولی سی ہلکی سی شیپ دیتے ہیں. سیدھا بھی نشان لگ جائے تو وہ بھی صحیح رہتا ہے کیونکہ کاٹن اور لون میں سیدھا ہی زیادہ نشان لگتے ہیں. آج کل ویسے بھی فٹنگ والے کپڑے اتنے پہنے نہیں جاتے. اور یہ مارجن اب ہم آگے جو میں نشان لگا رہا ہوں یہ ہے آڈی قمیض جو کٹنگ کر رہا ہوں, کیونکہ آڈا پن میں یہ لچک نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اس کو مارجن دیا ہے آدھی سے پونا انچ, تقریباً 1 سے 1.5 انچ کپڑا یعنی کہ کھلا ہوگا. یہ قمیض یہ تھوڑی سی کھلی ہوگی تو ایزی رہے گی. نیچے گھیرے پہ بھی اسی طرح نشان لگا رہے ہیں. گھیرا بھی ہم نے تھوڑا سا ہپ کے جگہ سے تھوڑا سا ہلکا سا ریپ کرتے ہیں 1 سے 1.5 انچ, 2 انچ 2.5 انچ 3 انچ تک بھی ریپ پہلے چلا کرتے تھے, آج کل سیدھے ہی چلتے ہیں. یہ مارجن اسی لیے رکھا ہے کہ بھی یہ ہم نے آڈی قمیض کو کٹنگ کیا ہے. اس کو اب ہم نے کٹنگ اوپر سے کرنا ہے شولڈر اور آرم ہول. یہاں سے جو نشان لگائے ہیں وہ بالکل سیم, اور سائیڈ سے ہم نے 1 سے 1.5 انچ دبا رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے. باقی نشان جو ہے وہ سائیڈ کے اور نیچے گھیرے تک ہم نے رکھے ہیں, اور یہ ٹک لگانے لازمی ہوتے ہیں. یہ میں تو اتنے ہی ٹک لگاتا ہوں, ایک چیسٹ پہ ایک ہپ پہ, لیکن کچھ لوگ نیچے گھیرے پہ بھی لگاتے ہیں, پھر گھیرے کے نیچے والی سلائی کا بھی لگاتے ہیں, یہ کمر کا بھی لگاتے ہیں, لیکن میں صرف 2 ٹک ہی اکثر لگاتا ہوں اور اسی میں ہی قمیض کو سلائی کرتے ہیں. اور اس میں مارجن جتنا ہم نے رکھا ہے آدھی سے پونے انچ زیادہ رکھا ہے عام ناپ کی نسبت. اور اس کا اب ہم دوسری سائیڈ پہ بھی فرنٹ کا نشان ساتھ ہی لگاتے ہیں تاکہ سلائی کے وقت دقت نہ ہو, اور آسانی سے سلائی کے وقت جلدی سلائی ہو جاتی ہے اور اس وقت نشان لگانے مشکل ہوتے ہیں. اور یہ بیک کو بھی ہم کٹنگ کریں گے, کپڑے کو پھر برابر رکھتے ہوئے نیچے بارڈر کو بھی اور پوری شرٹ کو بالکل برابر کا رکھا ہے. ایکسٹرا کپڑا یعنی کہ کھینچ کے ادھر ادھر نہیں کیا. اس طرح اگر رکھیں گے تو قمیض بھی بالکل سیدھی رہے گی, کوئی ادھر گرے گی نہیں, لٹکے گی نہیں ایک دوسری طرف, یعنی کہ ایک گھیرا ایک طرف جا رہا ہو اور ایک گھیرا دوسری طرف جا رہا ہو, ایسا نہیں ہوگا. اب ہم نے یہ بیک کو کٹنگ کرنا تھا شولڈر کی طرف سے ہم نے تقریباً 2 سوتر زیادہ, یعنی کہ یہ ہم سیدھا تھوڑا سا, اور جو شولڈر سے کی طرف جو آیا تھا نشان وہ تقریباً 3 سوتر زیادہ, یعنی کہ بڑی لمبائی میں. باقی اور آرم ہول بھی کچھ زیادہ کٹنگ کی ہے جو آپ کے سامنے. یہ فرنٹ کے اتنا فاصلہ لازمی ہونا چاہیے آرم ہول میں بھی اور شولڈر کے اوپر بھی, تاکہ قمیض بیک کی طرف نہ جائے. اور باقی سائیڈ پہ بالکل سیم کٹنگ جو فرنٹ کی تھی بالکل سیم اسی طرح ہی کٹنگ کرنی ہے, اور نیچے گھیرا بھی بالکل برابر کر لینا ہے. یہ ہمارا فرنٹ اور بیک ہم نے کٹنگ کی ہے, اور اسی طرح ٹک جیسے ہم نے فرنٹ پہ لگائے ہیں ویسے ہی بیک پہ بھی لگائیں گے جو میں لگاتا ہوں, بس اتنے ہی. اور یہیں سے ہم نے اس کو ٹیک کو بھی ساتھ ہی کٹنگ کر لینا. اس طرح اگر ٹیک کٹنگ کریں گے نا کٹنگ کے وقت 2.25 اوپر کو اور 2.25 نیچے, اور یہ گلائی ایک جیسی آتی ہے. ڈبل بیٹھی ہوئی ہے تو گلائی ایک جیسے کٹنگ ہو کے ہمارا فرنٹ بیک کٹنگ ہو گیا. بازو کے لیے ہم نے کپڑا بچھا لیا ہے. کپڑے ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں کہ کچھ سوٹوں کے کہ جن میں ہر چیز آسانی سے بن جاتی ہے, اور یہ بازو بھی کتنے آرام سے بن رہے ہیں مکمل, یعنی کہ کوئی ایکسٹرا جوڑ نہیں لگا. بازوؤں میں بھی بالکل
ایک یعنی کہ آسانی سے بازو بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم نے فولڈ کر دیا، پہلے ایک ٹائی لگائی تھی پھر دوسری بھی لگا لی ہے، اسی میں ہی ہم نے بازو تیار کرنا ہے۔ جیسے فرنٹ بیک کا ہم نے گھیرا کٹنگ کیا تھا نیچے، ویسے ہی بازو کا بھی کر لی ہے۔ اور یہ بازو ہمیں 23 انچ چاہیے، تو ہم نے اوپر بارڈر جتنا ہے وہاں تک ہم نے 23 انچ کا ہی نشان لگایا ہے، اور اسکیل کی مدد سے سیدھا سیدھا یہ نشان لگائیں گے، اور پھر 4 انچ کا ایک اور نشان لگایا یہ والا، یہ جہاں سے ہم نے آرم ہول بنانا ہے۔ یہاں سے بھی ہم نے 8 انچ سے 2 انچ سوتر زیادہ کا نشان لگایا ہے، کیونکہ لچک کی لمبائی اس طرح کے میں نہیں ہے، لمبائی میں ہے۔ لمبائی میں ہم نے پہلے ہی آدھا انچ چھوٹا کر لیا۔ یہ ٹچ بٹن کا نشان 4.25 کا لگایا، اور پھر ہم نے 3.5 انچ کا نشان لگایا جہاں پہ ٹچ بٹن کا جون سا ناپ شروع ہونا ہے، اور باقی ہم نے سیدھا سیدھا انچی ٹیپ کی مدد سے یہ نشان لگایا۔ اس کو ہم نے نشانوں کو ڈارک کر لینا ہے، یہ آپ کے لیے دکھا رہے ہیں کہ ڈارک کر کے، نہیں تو ہم ویسے ہی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب یہ آرم ہول کا دیکھیں کس طرح نشان لگانا ہے۔ جو 4 انچ کا نشان لگایا تھا، اوپر جو بازو کا نشان لگایا، ان کو آپس میں کراس میں ملا لینا ہے، اور یہاں سے ہم نے تقریباً 2 انچ چھوڑ کے گلائی دینی ہے اس طرح، درمیان سے ہوتے ہوئے جو نشان درمیان میں لایا ہے نا کراس، یہ اس طرح۔ اور پھر بیک کا بھی ہم نے باہر کی طرف سے نشان لگایا۔ یہ ہم نے بازو کو فرنٹ بیک ایک جیسا ہم نے کٹنگ کر لی ہے، درمیان میں ٹک بھی لگایا ہے۔ اور اب ہم نے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے، جو اوپر سے 2 انچ چھوڑ کے، اور پھر جو درمیان میں کراس تھا اس کو کس طرح ہم نے کٹنگ کی ہے، اتنا پیس نکال لیں گے تو بازو بہت اچھا بیٹھے گا۔ اور باقی ہم نے 1.5 انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے بازو کی سائڈ کی بھی کٹنگ کر لی ہے۔ اور یہ نشان جو ہم نے 3.5 کا لگایا تھا، اس کا دوسری طرف بھی نشان لگائیں گے فرنٹ پہ ہی۔ یہ بازو کی کٹنگ کے ساتھ ہی ہماری قمیض کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے مکمل۔ یہ کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔